اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ رمضان مبارک 29 یا 30 دن کا ہوگا۔ زندگی میں واللہ عالم ورسولہ کہ ہمیں دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ جس بندے نے رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا، اب ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے جناب، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ جن کے دن اور رات ہر وقت اللہ کی رحمت میں پر ہوں، دن میں بھی رحمتیں اس کی، رات میں بھی رحمتیں، کیا اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ قضا ٹھیک ہے، ہو جائے گی، اگر وہ بعد میں کرتا ہے قضا تو ہو جائے گی، لیکن حضرت وہ تو نہیں چیز ہوگی نا جو اب یہ تمام جذبے ہمارے عبادات کے، تراویح کے، تلاوت کلام کے، نیکی کا جذبہ جو اس وقت یہ دن رات اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کے فضل، اس کی بخشش، اس کی رحمت اس طرح بس برس رہی ہے، یعنی محروم سے محروم شخص بھی ان ایام میں اس کے کرم سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا گنتی کے دن ہیں، رکھ لو، تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ ہمارے ہاں سفر کی جو پرانے مفسرین نے مقدار لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کم از کم 3 دن کا سفر ہونا چاہیے۔ یہ کس وقت تھا؟ جب ٹانگے، گھوڑے اور یہ مشکل سفر تھے۔ ان ایام میں ان بزرگوں نے کہا تھا کہ 3 دن کا سفر کم از کم ہونا چاہیے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ پھر آگے کلومیٹر، تو اب کہتے ہیں جی کم از کم 92 کلومیٹرز، اپنے شہر سے اب 92 کلومیٹر باہر چلے جائیں تو آپ مسافر کی تعریف میں ہیں۔ اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ سفروں کی صحبت اب وہ نہیں رہی، سفروں کی صحبت وہ نہیں رہی، اب بسیں بھی ایسی آ گئیں، ہر جگہ پہ کاریں بھی، بسیں بھی، وہ صحبت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ آج سے 50 سال پہلے کا سفر دیکھ لیں، آج کا سفر دیکھ لیں۔ یہ مسائل جب بزرگوں نے بیان کیے تو اس وقت تو ٹانگا ریڑھا چلتا تھا، اونٹ چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، یہ بسوں والا تو، جہازوں والا تو سفر ہی کوئی نہیں۔ اب تو بندہ 1.5-2 گھنٹوں میں کراچی پہنچ جاتا ہے، یہاں پہ ہوائی جہاز میں بیٹھے 1.5-2 گھنٹے بعد جناب کراچی پہنچ گیا۔ اور اگر پہلے یہ ہوتا تھا تو 30 گھنٹے لگ جاتے تھے، ہاں جی، 3 دن لگ جانے، کراچی نہیں پہنچا، سفر اتنا لمبا تھا۔ ان لوگوں کے لیے پھر کیونکہ سحری، افطاری ان کے لیے کون انتظام کرے؟ اب تو گاڑیوں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ریل میں بھی آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو سحری افطاری کا مہیا کیا جاتا ہے سامان، اور پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حکم ربی ہے، اس لیے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے بابو پتہ نہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو نہ ہو۔ ساری زندگی بندہ یہی کہتا ہے اچھا چل پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی کیڑی میری عمر ہے، نماز پڑھ لیں گے، پتہ لگتا ہے ان دی نماز پڑھی گئی، بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا، اس کی نماز پڑھی گئی۔ ہمیں پتہ نہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی فجر کی اذان ہوئی، کتنی دیر بعد نماز ہو گئی؟ 15 منٹ کے بعد نماز ہو گئی۔ عام نمازوں میں تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے، اذان ہوئی 10 منٹ 15 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ مغرب میں وہ بھی نہیں ہے، ادھر سے اذان ہوئی دستی جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب ذرا یہ بات سوچیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے کان میں کیا اذان ہوئی؟ جب آپ کا جنازہ ہوتا ہے اذان ہوتی؟ اس وقت اذان صرف جماعت ہوتی۔ اذان ہو چکی ہے، اب صرف نماز کا انتظار ہے۔ جس ٹائم آنکھیں بند ہوئیں بابو تمہاری جماعت کھڑی ہوگی۔ میں آج کل جب کبھی دیکھوں نا جی، تو ہر طرف ایک چیز سوشل میڈیا پہ زیر بحث رہتی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں لوگوں نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، ابھی لاکھوں سال کروڑوں سال پڑے ہوئے قیامت آنے میں۔ میں کہتا ہوں بابا جس دن تیری آنکھیں بند ہو گئی قیامت شروع ہو گئی، تیری قیامت شروع ہے۔ بد آئے گی نہیں آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جس دن تیری آنکھ بند ہوئی بابو اس دن قیامت شروع ہے۔ اور قدرت خداوندی دیکھو، میں نے
ایک کتاب لکھی تھی صلی ثواب غالباً ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی میں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ مرنے کے بعد میت اپنے گھر والوں کے عمل کو دیکھ رہی ہوتی۔ آج سائنس آپ کی پروو کرتی ہے کہ 24 گھنٹے تک انسان کے آرگن بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ میت دیکھ رہی ہوتی ہے میرے ساتھ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے اتار رہے ہیں، آپ کی چیزیں چھپا رہے ہیں، آپ کا مال قابو کر رہے ہیں، اور آپ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو رکھو مد نظر۔ دورانیہ تمہارا اذان ہو چکی ہے بابو، اب جماعت کھڑی ہونی ہے، اب صرف اتنا دیکھ لینا کہ اس دورانیہ میں کوئی غفلت نہ آ جائے۔ اگر غفلت آئی، یہ گئیں جو ہے گھڑیاں، پھر زندگی میں نہیں آنے والی۔ مرنے کے بعد قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر یہ بات بیان کی گئی کہ کل قیامت والے دن لوگ کہیں گے، جو لوگ محروم رہ گئے نا جی، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ناکارہ اور فضول کاموں میں انہوں نے صرف کر دیا، وہ التجائیں کریں گے یا اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک موقع بس۔ کیوں ہوئی کیپٹن صاحب ایسے طرح اسی پڑھے نہیں سبق کچھ؟ ہاں جی، بندہ ترلے لے گا جی، یا اللہ ایک موقع، ایک موقع۔ اللہ کہے نہیں، اب نہیں، موقع دیا جا چکا ہے آپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا کے خزانے بھی اگر دے دیے جائیں گے نا تو بابو پھر بھی ہم اس کو موقع نہیں دیں گے۔ اس وقت کوئی کام نہیں ہے، کام آج کا ہی کام آنا ہے۔ نیکی کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، یہ مسائل کر لوں گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، کرنا آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ کالو والی ڈکشنری سے لفظ کو نکال دو، جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ میں یکم رمضان مبارک جب اعلان ہوا تو میں نے ایک ساتھی کو فون کیا کہ یار مبارک ہو، چاند نظر آ گیا۔ میں نے خود دیکھا، یکم رمضان کو میری اس سے بات ہو رہی ہے، آج صبح فجر میں سحری کر رہا تھا تو مجھے اس خبر آ گئی وہ بندہ فوت ہو گیا ہے جی۔ یار ایک دن کا فاصلہ ہے جی، میں اس کو چاند کا بتا رہا ہوں، آج دوسرا روزہ ہے جی، اور بندہ وہ جان سے گیا۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، بخشش کروا لے بندے، کروا لے کروا لے کروا لے کروا لے۔ آگے میری مرضی ہے بھائی، میں رب کی مانوں یا نہ مانوں۔ وہ بالول دانا بیٹھا ہوا تھا قبرستان، تو دنیا نے پوچھا عجیب آدمی ہوں، قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو، کبھی بغداد شہر میں آؤ، ڈرون کے دیکھو بغداد شہر کی، ساری دنیا آتی بغداد شہر کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ قبرستان میں پڑے رہتے ہو۔ مسکرا کے کہنے لگا مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک کر کے سارے تم ادھر آ رہے ہو بھئی، جتنے بھی بازار کے دکاندار تھے وہ سارے ادھر نہیں آ رہے، بازار والے سارے ادھر آنے، مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر کہا گیا یہ سمجھانے کے لیے ہوتی باتیں، ورنہ یہ ساری باتیں قرآن پاک نے کی ہوئی ہیں، واقعات کے اندر ڈھال کے اس لیے عرض کرتے ہیں، لوگوں کو واقعات زیادہ یاد رہتے ہیں، باتیں اچھی طرح یاد رہ جاتی۔ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھا تو پوچھا یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، کہنے لگا صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کس بات کی صلح؟ بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ مان رہا ہے، آجا بندے معافی مانگ لے، آجا راضی کر لے، آجا بخشش لے لے، رحمت لے لے، کرم لے لے۔ اللہ مان رہا ہے، میں دینے کو تیار ہوں، بندہ نہیں مان رہا۔ پھر قبرستان بیٹھا ہوا، پوچھا ہاں بھائی سنا، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا اب بھی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب بندہ تو مان رہا ہے، اللہ نہیں مان رہا۔ مرنے کے بعد بابو اللہ نہیں مانے گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسی کے اوپر تمہارا حساب کتاب مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید اس پر میں کل عرض کروں گا۔ اگر کوئی مریض ہے تو وہ مریض قرآن کہتا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ 5 ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ کل تفصیل سے انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا